ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طیبہ کامل دا یوتھ اکیڈمی سے آپ کو اردو کی کتاب ٹیچ کر رہی ہوں۔ چیپٹر ہمارے پاس ہے، سبق ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ اس کو لکھنے والے ہمارے پاس مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ ایک بڑا کردار، ایک اہم شخصیت، ولادت 1831 1831 عیسوی، وفات 1912 1912 عیسوی، ٹھیک۔ شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد، ضلع کیا لکھا ہوا، ضلع بجنور، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے۔ دلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی۔ ملازمت کا آغاز ضلع گجرات پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا۔ بعد میں ترقی کر کے انسپکٹر مدارس ہو گئے۔ اسپیکر کیا لکھا ہوا ہے، یہ انسپکٹر ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اسپیکر ہوگا اگر مدارس کی بات ہو رہی ہے تو۔ اچھا جی، کیا ہے، مدارس ہو گئے، پھر تحصیل اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے۔ اس کے بعد حیدرآباد چلے گئے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے مضمون لکھنے میں یا ان کی شخصیت کو بتانے میں کام آ سکتا ہے کہ آپ کو ایک سیکنڈ، نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے سیاست اور لکھنے والوں ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے، جن میں مرآت العروس، توبۃ القصوء، ابن الوقت، بنات القش خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اصغری نے لڑکیوں کو مکتب بٹھایا، چیپٹر کا نام ہے ہمارے پاس۔ یہ سبق پڑھنے کے بعد ہم نئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں، روزمرہ اور محاوروں کا استعمال کر سکتے ہیں، مختلف اصناف نثر میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی، سبق شروع ہوتا ہے۔ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بہت مدت تک والی اندور کی سرکار میں مختار کل رہے اور ہزاروں روپے کی املاک شہر میں خرید کر لی تھی، یعنی بہت زیادہ ہزاروں روپے کی وہ ہوتی ہے نا مالیت، ایسا مال جس کے وہ مالک ہوں، ٹھیک، وہ انہوں نے شہر میں خرید لی تھی۔ بڑی شان سے رہتے تھے۔ ڈیوڑی پر سپاہیوں کا گارڈ، اندر باہر میں 30-40 آدمی، نوکر، گھوڑا، ہاتھی، پالکی، بھگتی سواری کو موجود، یعنی ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، سواری کے لیے اتنا سب کچھ، ایک شان و شوکت والی زندگی گزر رہی تھی۔ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے بیاہی گئی تھی۔ حسن آرا کی نسبت نواب جہانگیر کے خاندان میں ہوئی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہزمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری کا میکہ تھا۔ اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت کا شور تھا۔ شاہزمانی بیگم بھی اصغری کے حال
سے خوب واقف تھیں۔ شاہزمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے کے لیے آئیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ شاہزمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھیں۔ حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے گھر ہی میں سب سے یہ چیپٹر کہاں گیا ہمارے پاس؟ میرے پاس تو یہ آ رہا ہے کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑ تھا۔ نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر، نوکر ہیں کہ آپ نالا ہیں، لونڈیاں ہیں کہ الگ پناہ مانگتی تھیں، اور حسن آرا سب گھر کو سر پر اٹھائے رہتی تھی۔ شاہزمانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر حسن آرا گھڑی دو گھڑی کو چپ ہو کر بیٹھ جاتی۔ کیا ذکر، شاہزمانی بیگم کو پالکی سے اترے دیر نہ ہوئی تھی کہ لگاتار 2-3 فریادیں آئیں کہ بیگم صاحب دیکھیے، چھوٹی صاحب زادی نے میری نئی اوڑھنی لیر کر ڈالی، اب مجھے کون بنا کر دے گا؟ گلاب بلبلا اٹھی کہ ہائے میرا کان خونہ خون ہو گیا۔ باورچی خانے سے ماما نے دہائی یعنی آواز دینا، اچھی خدا کے لیے کوئی ان کو سمجھاتا، سالن کی پتیلیوں میں مٹھیاں بھر بھر کر راکھ جھونک رہی ہیں۔ شاہزمانی بیگم نے آواز دی، حسنا یہاں آؤ۔ خالہ کی آواز پہچان بار حسن آرا چلی تو آئی، لیکن نہ سلام نہ دعا، ہاتھوں میں راکھ، پاؤں میں کیچڑ، اسی حالت میں دوڑ خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے کہا، حسنا تم بہت شوخی کرنے لگی ہو۔ شوخی یعنی شرارتیں۔ حسن آرا نے کہا، اس سنبل چڑیل نے فریاد کی ہوگی۔ یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل لپک کر سنبل کا سر کھسوٹ لیا۔ بہترا خالہ این این کرتی رہیں، ایک نہ سنی۔ شاہزمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولی، بوا سلطانہ، اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو۔ سلطانہ بیگم، باجی اماں کیا کروں، مہینوں سے استانی کی تلاش میں ہوں، کہیں نہ ملتی۔ شاہزمانی بیگم، اوئی بوا، تمہاری بھی کہاوت وہی ہے، ڈھونڈو شہر میں بچہ بغل میں، جو تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ سلطانہ، مجھ کو تو آج تک اطلاع نہیں ملی، دیکھو میں آدمی بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کی داروغہ کو بلایا کہ مائی جی، کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں، چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ سلطانہ، مجھ کو تو آج تک اطلاع نہیں ملی، دیکھو میں آدمی بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کی داروغہ کو بلایا کہ مائی جی، کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں، باجی اماں کہتی ہیں ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہے، دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کریں تو ان کو بلا لاؤ۔ مائی جی بولی، مولوی صاحب کے گھر آئیں، محمد کامل کی ماں سے صاحب سلامت ہوئی۔ مانی جی تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہے؟ محمد کامل کی ماں کوٹھے پر ہے۔ مانی جی، میں ان کے پاس اوپر جاؤں گی۔ دیانت النساء بہو صاحب یہیں آ جائیں گی۔ تمیز دار بہو کے نیچے اترنے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ عصر کی نماز پڑھ کر اصغری نیچے اتر آتی تھی اور مغرب و عشاء دونوں نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ اصغری کو مانی جی نے
دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں اتنا کہا کہ بیگم صاحب کو اپنی چھوٹی لڑکی کی تعلیم کرانا منظور ہے۔ بڑی بیگم صاحب نے آپ کا ذکر کیا تو بیگم صاحب نے مجھ کو بھیجا۔ اصغری، دونوں بیگم صاحبوں کو میری طرف سے بہت سلام کہنا۔ میرا جی بہت چاہتا ہے کہ بیگم صاحب کی لڑکی کو پڑھاؤں، لیکن کیا کروں؟ نہ تو بیگم صاحب لڑکی کو یہاں بھیجیں گے اور نہ ان کے گھر میرا جانا ہو سکتا ہے۔ مانی جی نے تنخواہ کا تو نام نہ لیا، لیکن دبی زبان سے اتنا کہا کہ بیگم صاحب ہر طرح سے خرچ پات کی ذمہ داری کرنے کو موجود ہیں۔ اصغری، یہ سب ان کی مہربانی ہے، ان کی ریاست کو یہی بات زیبا ہے، لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا نہ ننگا بھوکا نہیں رکھتا۔ بن داموں کے لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں، اور اگر تنخواہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گی۔ اصغری کی گفتگو سن کر مانی لٹو ہو گئی۔ ہر چند کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے، مگر اصغری کی شستہ تقریر سن کر دنگ ہو گئی اور معذرت کی کہ بھی مجھے کو معاف کرنا۔ غرض مانی جی رخصت ہوئیں اور وہاں جا کر کہا، بیگم صاحب، استانی تو واقعی میں لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہو الگ جانے سے ادب پکڑے، لیکن نوکری کرنے والی نہیں۔ تحصیلدار کی بیٹی ہے، رئیس لاہور کے مختار کی بہو، گھر میں ماما نوکر ہے، دالان میں چاندنی بچھی ہے، سوزنی گاؤں تکیہ لگا ہے، اچھی ان کی زندگی میں ان زندگی بھلا ان کو نوکروں کی کیا پرواہ۔ شاہ زمانی بولی، سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، لیکن مجھ کو یقین تھا کہ وہ نوکری کریں گی۔ ایک سیکنڈ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ شاہ زمانی بولی، سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، لیکن مجھ کو یقین نہ تھا کہ وہ نوکری کریں گی۔ مانی جی، لیکن وہ تو ایسی آدمی ہیں کہ مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں۔ سلطانہ نے پوچھا، کیا یہاں آ کر؟ مانی جی، بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آئے گا؟ سلطانہ، کیا پھر لڑکی وہاں جایا کرے گی؟ شاہ زمانی، اس میں قباحت کی کیا بات ہے؟ سلطانہ، خیر، حسن آرا وہیں چلی جایا کرے گی۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا، مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے۔ اصغری، اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو 4 حروف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں، انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور بھر دریغ نہ کروں گی۔ چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو اشرفی دینے لگی۔ اصغری، اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں پڑھوائی آپ سے لوں؟ سلطانہ، استغفراللہ، پڑھوائی دینے کا ہمارا کیا منہ ہے، بسم اللہ کی مٹھائی ہے۔ اصغری، ماں شروع میں یہ کیمرہ نا، ایک سیکنڈ رک جائے۔ ہاں اب صحیح ہے۔ اصغری، شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، تو اشرفی کیا ہوگی؟ بچوں کا منہ میٹھا کرنے کو سیر آدھا سیر مٹھائی کافی ہے۔ یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک خواب بھر کر نکتیاں لائی۔ اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی اور پھر بھری خواب دیانت کو دی کہ سب بچوں کو بانٹ دو۔ غرض
دنیا سازی کی باتیں ہوا کر شاہ زمانی بیگم چلی گئیں اور حسن آرا کو عسکری کے حوالے کر گئیں۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ سوال ہیں کہ فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے نام بتائیں۔ 2 بیٹیاں تھیں، حسن آرا اور یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے نا چیپٹر میں سب سے پہلے لکھا ہوا تھا کہ حسن آرا اور جمال آرا، ٹھیک ہے۔ حسن آرا نام ہے، یہ دیکھیں سب سے پہلے لائن میں لکھا ہوا ہے حسن آرا، 2 بیٹیاں تھیں جمال آرا اور حسن آرا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہے، سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے وہ آپ ان کی شخصیت کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ وہ پڑھی لکھی تھی، وہ پڑھی لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی؟ وہ یہاں پہ پورے چیپٹر میں اسی کی بات ہو رہی ہے، شوخ چنچل تھی۔ شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا تھا کہ جو وہ ہے مولوی صاحب کی جو بہو ہے اس کے پاس اس کو استانی جو اس کے پاس اسے پڑھائی کے لیے بٹھا دیں۔ درج ذیل میں درست جواب پر سائن کا نشان لگائیں۔ فتح اللہ خان نے اندور میں املاک خرید کی، سینکڑوں روپے کی، ہزاروں روپے کی، لاکھوں روپے کی، اربوں روپے کی، ہزاروں روپے کی۔ شاہ زمانی بیگم اتری رکشے سے، گھوڑے سے، بگھی سے، پالکی سے؟ پالکی ہوگا، یہ دیکھنا پڑے گا پالکی ہے بگھی ہے۔ محمد فاضل کی چھوٹی بہو تھی، کام چور، کم عقل، پڑھی لکھی، عمر رسیدہ، پڑھی لکھی، ٹھیک ہے، پڑھی لکھی تھی۔ سلطانہ بیگم چلتے ہوئے عسکری بیگم کو دینے لگی اشرفی، بریانی، کپڑے، مٹھائی، اشرفی دینے لگی۔ دیانت قوب میں بھر لے، قوب کہتے ہیں پیالی کو، جو چھوٹی پیالی ہوتی ہے وہ، اور تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے جس کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے اسے وہ کہتے ہیں خواب۔ تو وہ نقطیاں لائی تھی، اشرفیاں لائی تھی، کھیر، روٹیاں، نقطیاں لے کر آئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ درج ذیل کالم الف کو کالم با سے ملائے۔ اچھا جی، جہاں آرا حسن آرا کا باپ فتح اللہ خان تھا، سلطانہ کی بہن محمد کامل کی بہو وہ تھی، کیا ہو گیا، ایک سیکنڈ رکے، فتح اللہ خان کے بڑے بھائی حکیم روح اللہ خان تھے، ٹھیک ہے۔ اصغری کی ملازمہ دیانت النساء تھی۔ محمد کامل کی بیوی، ایک رہ گیا نا، محمد کامل کی بیوی شاہ زمانی بیگم تھی۔ اور کیا ہے، درج ذیل کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد و بشر رنج سے خالی نہیں، اگر ہر طرف خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، اس میں بات کہی جا رہی ہے کہ انسان، دنیا کا ایک قانون ہے کہ جو اس میں جتنے بھی بشر ہیں انسان، اس کی ایک صفت ہے کہ جب اسے ہر طرف سے خوشی ملتی ہے، کوئی رنج زندگی میں نہیں رہتا، تو وہ خدا کو یاد کرنا بھول جاتا ہے، وہ خدا کو یاد نہیں کرتا۔ بہت کم ہی ہیں جو انسان اللہ کو یاد کریں، وہ ولی کہلاتے ہیں جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ ڈھونڈوارہ شہر میں بچہ بغل میں، یہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا، اس کی کوئی چیز گم ہو جائے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک بالی ہے، ایک انسان کی بالی ہوتی ہے، اور چلیں یہ تھوڑی سی مثال عجیب سی ہو جائے گی، کوئی دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ انسان ڈھونڈ کے پریشان ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کہاں چلے گئی، اور اس کو وہ چیز اپنے ہی پاس سے ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے پیسے گم ہو جاتے ہیں، وہ سب کی چیزوں میں، سب کے پرس میں ڈھونڈے، سب کی جیبوں میں دیکھے، سب کے بیگز میں دیکھے، ہر جگہ، سب اپنے گھر میں دیکھے، اور خود اس کے پیسے کہاں سے ملیں، اس کی اپنی ہی جیب سے یا اس کے اپنے ہی پرس سے پیسے ملیں۔ تو کہتے ہیں بھائی اپنی ہی چیز ڈھونڈوارہ شہر میں اور بچہ بغل میں۔ درج ذیل الفاظ و محاوروں کو اپنے جملے میں استعمال کریں۔ جملے دیے میں، لٹو ہونا، دریغ نہ کرنا، شستہ نالہ قباحت،
قباحت پہ تو یہ جملہ آرام سے بن سکتا ہے کہ کیا قباحت ہے کہ فلسطین کے لیے اپنے 5 بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا بھیج دیا جائے. فلسطین کی مدد کے لیے اپنے 5 بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا اپنی اولادوں میں سے کوئی ایک اولاد بھیج دی جائے. ٹھیک ہے، پھر کہتی ہوں کیا قباحت ہے کہ اپنی اولاد میں سے کوئی ایک بیٹا فلسطین کی مدد کے لیے بھیج دیا جائے. آج کل کی لڑکیاں بڑی شستہ ہیں. انسان کو کسی کی محبت میں لٹو نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ دو خود دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، ہم اپنا چیپٹر یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.